دیکھیں ہمارا جو قومی تعلیمی نظام ہے اس میں ایک بات پہ خاص اہمیت اس کو دی جاتی ہے، وہ ہے ہماری انکلوسیو ایجوکیشن، شمولیاتی تعلیم، تاکہ ہر بچہ وہ چاہے اس کی جیسی بھی صلاحیتیں ہیں، جس مرضی ذات، رنگ، نسل، علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ایک ہی اسکول میں ایک ساتھ پڑھایا جائے تاکہ ان کے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو نکھارا جا سکے۔ اسی سلسلے میں سمگر شکشا JK کی جو ایک ہمارا کمپوننٹ ہے انکلوسیو ایجوکیشن، ورڈی چیف ایجوکیشن آفیسر مختار مناز صاحب کی ہدایت پہ ہمارے ضلع کے سبھی جو زونز ہیں 11 کے 11 ان میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے یہاں منڈی زون کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا، جس کا وینیو ہم نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی رکھا، جس میں ہمارے اسکول ہیڈز کے ساتھ ساتھ وہ پیرنٹس جو ہمارے ZNO نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جن کے بچے خصوصی ضرورتیں رکھتے ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں جن کو CWSN کہا جاتا ہے، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ تو تقریباً 200 کے آس پاس ہمارے شرکا یہاں موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں، اسپیشل ریسورس پرسنز ہیں، 2 سعودہ بیگم صاحبہ اور ابرار منہاس صاحب، یہ دونوں بھی یہاں تشریف فرما رہے۔ نہ صرف پیرنٹس کے ساتھ بلکہ ٹیچرز کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکس کیا، پروویژنز کیا ہیں، کیا کیا انسینٹیوز مل سکتے ہیں، کیوں ان کو لانا ہے، اگر کوئی دقت آتی ہے سرٹیفکیٹ بنانے میں تو وہ کیسے دور کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ پھر میں نے ایک PPT کے ذریعے بھی اپنے پیرنٹس جو آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ خصوصی بات کی۔ مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ ہیں، خصوصی صلاحیتوں والے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے جو پروویژنز ہیں ان کو عام کیا جائے، لوگوں تک جانکاری پہنچائی جائے، کیونکہ اب یہ پیک آورز ہیں ایڈمیشن کے، تو ان بچوں کو بھی مین اسٹریم سکولز میں بلائیں تاکہ ہندوستان کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پروویژنز میرے آپ کے لیے حکومت نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے ان سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو ان پروگرامز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس جنریٹ کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا آئینی قانونی حق کیا ہے، اگر یہ حق ہے تو اس کے حصول کے لیے ان کو کیا اقدامات کرنے ہیں، کس شخص کے پاس جانا ہے، کس دفتر میں جانا ہے، اور اگر کوئی آپ کا وہ جائز حق دینے سے آپ کو روکتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے اپنا وہ جائز حق حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، یقیناً اب 200 گھروں کے لوگ یہاں موجود تھے، ایک گھر کا اوسطاً اگر ہم 5 فرد بھی مانیں تو سمجھو آج 200 گھروں تک ہماری بات پہنچی۔ راستے میں جاتے ہوئے بس میں، میٹاڈور میں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہ ڈسکس ہوگا، چائے کی پیالی پہ کسی ہوٹل میں بیٹھیں گے وہاں ڈسکس ہوگا، جب یہ واپس جا رہے ہوں گے گاؤں والے پوچھیں گے کہ اتنی برف میں کیوں گئے تھے تو بتائیں گے وہاں یہ پروگرام تھا، وہ کیا پروگرام تھا۔ تو اس طرح یہ انفارمیشن جو ہے بالکل جو ہمارا گراس روٹ ہے وہاں تک پہنچتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یقیناً۔ دیکھیں عرفان صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم جو یہ سوال پوچھا ہے کہ سوشل سٹگما لے کے اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے نا جو ذہنی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ ہمارا سیریبل پیلیسی کا ہے یا آٹزم کا شکار ہے، بولنے میں اس کو دقت ہے یا چلنے میں دقت ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید خدا نخواستہ کوئی قدرت کی طرف سے ہماری آزمائش ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بچے بالکل ویسے ہی ہیں۔ اگر اسٹیفن ہاکنگ جیسا آدمی ویل چیئر پہ رہ کے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن سکتا ہے، وہ نیوٹن اور آئنسٹائن سے زیادہ اپنا نام کما سکتا ہے، تو میرا وہ بچہ کیوں نہیں کما سکتا جس کو صرف چلنے میں دقت ہے، جس کو صرف سننے میں دقت ہے۔ تو والدین کا یقیناً اس میں بڑا رول ہے، اور والدین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہم نے بڑی ایٹ لینتھ آج ڈسکشن کی، میں نے بھی اور میرے 2 ریسورس پرسنز نے بھی۔ مقصد یہی تھا کہ والدین کو اس قابل بنایا جائے کہ یار وہ حوصلے کے ساتھ کہیں ہاں یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کی فروغ کی، اس کے نشوونما کی، اس کی تعلیم و تربیت کی میری ذمہ داری ہے۔ اور حکومت کی جو مراعات ہیں وہ کوئی خیرات نہیں ہے، وہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم ٹیکس پیئرز ہیں، اور ہماری حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہر آدمی سکشم ہو، کمپیٹنٹ ہو، قابل ہو، تعلیم کے زیور سے سجا ہوا ہو۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب والدین، معاشرہ، اساتذہ اور ہر فرد واحد ہمارے معاشرے کا ایسے بچوں کے لیے کھل کے اگر کام کرے گا تو ہم یقیناً ترقی کی راہ پہ رواں دواں ہوں گے۔